بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج ہم اپنے پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے ایک خبر ہے جو آپ دوستوں تک مجھے پہنچانی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم سب مل کے ہم کچھ ایک ایسا کام کر سکیں گے جس سے کسی کا فائدہ ہو سکے گا۔ مہتاب بلوچ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق اس کے علاج پر تقریباً 25 لاکھ روپے خرچ آئے گا، اور وہ اس وقت بلوچستان سے ایک بچی ہے جو اس وقت کراچی میں ہے اور علاج کی اور ہم سب کی مدد کی منتظر ہے۔ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے، آئیے چل کے یہ دیکھتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں۔ مہتاب بلوچ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق اس کے علاج پر تقریباً 25 لاکھ روپے کے اخراجات آئیں گے۔ آپ کا چھوٹا سا عطیہ اس معصوم بچی کی مسکراہٹیں واپس لا سکتا ہے۔ عطیہ کے لیے آپ ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں: 03155162 اپنے عطیات اکاؤنٹ میں بھیجنے کے لیے 0109002506200049۔ برانچ کوڈ 0065 UBL نیپیر روڈ برانچ کراچی۔ جی دوستو، ایک پیکج آپ نے دیکھا ہے، اس پہ وہ ساری تفصیلات موجود ہیں کہ جس طرح ہم اس چھوٹی سی گڑیا کی مسکراہٹیں واپس جو ہیں لوٹا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے وہ نمبرز اور وہ جتنے اکاؤنٹ نمبرز جو ہیں وہ آپ نے نوٹ کر لیے، اگر نہیں کیے ہیں تو یہی ہمارا جو پروگرام ہے یہ ہمارے سوشل میڈیا پیج پہ جب آتا ہے تو وہاں سے آپ اسے کاپی کر سکتے ہیں، اور ہمارے پیج پہ بھی یہ ساری تفصیلات آپ کو مل جائیں گی۔ آئیے اب پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے آج تک جب کسی کو کسی خوف میں دیکھا تو وہ اس نے بڑے فخر سے بتایا کہ مجھے ہائٹ فوبیا ہے، مجھے اونچائی سے ڈر لگتا ہے، کسی کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، کسی کو پانی سے ڈر لگتا ہے، کسی کو بیوی سے ڈر لگتا ہے۔ تو یہ سارے فوبیاز جو ہیں یہ انسان کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ہمیشہ سے ہی چلتے آئے ہیں، مگر ایک فوبیا کا لفظ جب اسلاموفوبیا جب ہم نے سنا تو اس سے میرا خیال ہے کہ اس دنیا میں موجود ہر انسان کا دل دکھا، مسلمان کا خاص طور پہ دل دکھا کہ یہ کیا ہے۔ اسلام تو وہ مذہب ہے جو محبت، امن، بھائی چارے کا درس دیتا ہے، اور اس سے کسی کو ڈر کیسے لگ سکتا ہے جس اسلام کو ہم فالو کرتے ہیں، جس کو ہم پڑھتے رہے ہیں، اور وہ تو کسی اسلام کو پریکٹس کرنے والے کسی انسان کو دیکھتا تھا کوئی اگر غیر مسلم، تو وہ تو کہتا تھا کہ مجھے دین اسلام میں شامل ہونا ہے، تو وہ اسلام ہے۔ تو اس سے کسی کو ڈر کیسے لگ سکتا ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان کہ آخر ایسی وہ کون سی چیزیں ہیں جس نے آج ہمیں اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ اس بارے میں بات ہو رہی ہے، مطلب بات ہو رہی ہے اسلاموفوبیا۔ تو یہ ایک بڑی ایک عجیب سی ایک حقیقت ہے جس پہ ہمیں کام کرنا ہے، اور اس کے لیے ہر مسلمان کی اور ہر عقل و دانش رکھنے والے شخص کی جو ذمہ داری ہے وہ اور زیادہ بڑھ چکی ہے کہ ہمیں ان مسائل کو، ان ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے سوسائٹی میں، اور آخر جس وجہ سے یہ سارے معاملات پیدا ہو رہے ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اچھا، یہ صرف اسلام اور غیر مسلم کی بات نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں جو رویوں کے لحاظ سے شدت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، مذہبی شدت بڑھتی جا رہی ہے۔ کسی کو گائے کاٹنے کی وجہ سے کسی کا گلا کاٹ دیا جا رہا ہے، کہیں برما میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ مسلمانوں کو زندہ جلا دیا جا رہا ہے، تھوڑی سی ایک زمین کے قبضے اور دوسرے مذہب کے لوگ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ سیدھی گولیاں چلائی جا رہی ہیں، کہیں کرفیو لگائے جا رہے ہیں، کہیں کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ دنیا کا یہ مزاج جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے یہ بہت مختلف ہے۔ جو ایک آج ہم بات کرتے ہیں کہ یہ 2019 ہے، یہاں پہ ہم آج جہاں ہم لبرلزم کی بات کر رہے ہیں اور ماڈرنزم کی بات کر رہے ہیں، ہم عقل و فہم کی بات کر رہے ہیں کہ آج ڈیجیٹل اور ترقی اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، وہاں
اس طرح کی سوچ بڑی ایک متضاد سی حیثیت رکھتی ہے. تو آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ جو مہمان شخصیات موجود ہیں میں ان کا تعارف کروانا چاہوں گا. میرے پہلے مہمان جن کا جو بنیادی طور پہ وہ تعلق ہے وہ پاکستان سے ہی ہے اور پاکستان کے لیے ہی ان کا قلم جو ہے وہ ہمیشہ لکھتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. صحافی ہیں, شاعر ہیں اور کچھ میڈیا کے بین الاقوامی ایک سطح کے جو پلیٹ فارم ہے وہاں پہ یہ کام کر رہے ہیں. عاطف توقیر ہمارے ساتھ ہیں, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم عاطف بھائی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. میں اچھا ہوں, آپ بتائیے کیسے میں ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ. اور میرے ساتھ جو دوسرے مہمان ہیں یہ یہاں پاکستان میں ایک ٹیچر کی حیثیت سے جو ہے وہ ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. مختلف موضوعات پہ لیکچرز جو ہیں وہ ان کے جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس سنتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ماہر شعور انہیں کہا جاتا ہے. جناب پروفیسر سلمان راجہ صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بہترین, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. زبردست. عاطف بھائی, شروع ہم بات یہاں سے کریں گے کہ یہ اسلامو فوبیا مطلب اسلام بھی کوئی ڈرنے کی چیز ہے؟ کوئی اس سے خوف محسوس کیا جا سکتا ہے کہ اسلام سے مطلب ہمیں دور رہنا؟ یہ تو اس کو تو دیکھتے ہوئے فوراً لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے. انہوں نے اپنی زندگیاں بدل دی, سارا کچھ چھوڑ دیا, ماں باپ بہن بھائی باپ سب کچھ چھوڑ کے اس دین اسلام میں داخل ہو گئے. اور آج مطلب کیا ہے یہ؟ دیکھیں, دنیا میں فہیم بھائی بہت ساری چیزیں پرسیپشن پر ہو رہی ہوتی ہیں, اور پرسیپشن کی اس وجوہات ہیں بہت ساری, بڑی تہیں ہیں. اور یہ جو آپ اسلامو فوبیا کا جو لفظ استعمال کر رہے ہیں, اس کے پیچھے بہت ساری تہیں ہیں. اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں کہاں کیسے پہنچے ہیں ہم اس جگہ تک. 9/11 کے حملوں کے بعد ایک پورا پولیٹیکل ایک سیٹ اپ ہے. دنیا بھر کے میڈیا پر جب بھی کہیں دہشت گردی ہوئی ہے, دہشت گرد لکھنے کے ساتھ ساتھ اس میں 9/11 کا مسلم ٹیررسٹ, مسلمان دہشت گرد. ہمارے یہاں اپنی یہاں مسلم اکثریتی ممالک کے اپنے اخباروں کے اندر یہی چھپتا رہا نا, جہادی. تو یہ لنک ہوتا چلا گیا اس طرح سے. اور پھر جب پرسیپشن پیدا ہو جاتی ہے, ایک عام چیز یاد رکھیے کہ کوئی ایک شخص جرم کرتا ہے, اس کی سزا آپ پورے قبیلے کو نہیں دے سکتے. بالکل صحیح. اور ظاہر ہے ہمارے اپنی بھی اس میں بہت سارے قصور ہیں کہ جب ایسے واقعات ہو رہے تھے ہمیں اس سے فاصلہ رکھنا چاہیے تھا, واضح الفاظ میں بتانا چاہیے تھا کہ اسلام کا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے. بحیثیت مسلمان, بحیثیت کمیونٹی, ورلڈ کمیونٹی, ہم اس طرح سے اس کو نگیٹ نہیں کر پائے. ہمارے یہاں خود یہ ڈیبیٹس رہی ہیں کہ جی یہ جنت میں جائے گا تو یہ شہید ہوا ہے, تو یعنی تو یہ ڈیبیٹس رہی ہیں ہمارے یہاں. اور یہی کنفیوژن وہ استعمال ہوتی رہی ہے میڈیا میں مسلمانوں کے خلاف. اب معاملہ یہ ہے کہ چند یہ جو ایلیمنٹ ہیں, تشدد والے ایلیمنٹ, یہ مسلمانوں کا کوئی عشر عشیر بھی نہیں ہے, مگر یہ ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں پورے مسلمانوں کو. اور جو دوسرے لوگ تھے جو مسلمان تھے ان کے اوپر یہ نشان لگتا رہا کہ وہ بھی ایسے ہی ہیں مسلم. اور میں ابھی جس پروجیکٹ کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں, ایکو اسلام, ہم نے پہلے جکارتا میں وہ کیا, اب ہم نے وہ کراچی میں کیا ہے, اس کے بعد ہم ڈھاکہ وغیرہ میں جائیں گے. ہاں, بنیادی کام یہی ہے کہ مسلم ممالک سے پازیٹیو سٹوریز آنا چاہیے سامنے. دنیا کو بتانا چاہیے کہ یہ جو تشدد کے رویے جن سے جوڑ رہے ہیں اس کے علاوہ ہیں مسلمان, اس سے تعلق نہیں ہے ہمارا. تو یہ جو فار ایگزامپل, یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے لیکن یہ عام مثال ہے. ہم جکارتا میں گئے تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بہت ساری مسلم آرگنائزیشنز ہیں جو زبردست کام کر رہی ہیں انوائرمنٹ پروٹیکشن کے لیے. وہاں پر ایکو مساجد دیکھی ہم نے, جہاں پر بارش کا پانی جمع کر کے, بارش کے پانی کو پیوریفائی کر کے اس سے وضو کیا جاتا ہے, اور وضو سے جو پانی جاتا ہے وہ پودوں کو دے دیا جاتا ہے. تو یہ سٹوریز مغربی دنیا کو, عالمی میڈیا کو دینا چاہیے نا, تاکہ معلوم ہو کہ یہ ہیں مسلمان. اسی طرح وہاں پر جو ہم نے اسلامک بورڈنگ سکولز دیکھے جہاں بچے اسلام بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں جدید ترین تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں, میتھمیٹکس اور فزکس بھی پڑھ رہے ہیں, لینگویجز بھی پڑھ رہے ہیں. وہاں پر مدرسے کے بچے ہمیں ملے جو ہم سے انگریزی میں بات کر رہے تھے, کچھ مدرسے کے بچے ملے جو فرانسیسی اور جرمن زبانیں جانتے تھے, تو وہاں پر زبانیں بھی سیکھی جا رہی ہیں. مدرسے کے بورڈنگ سکول ہے وہ. تو یہ اسلامی دنیا کا کتنے فیصد حصہ ہے یہ سب ہو رہا ہے جہاں یہ جدت اور ترقی دین کے ساتھ جو ہے دیکھیں مسلم میجورٹی ملکوں میں, یہاں پر ہم جب یہاں کراچی میں آئے, یہاں پر بھی بے شمار سٹوریز ہیں. ہم نے اربن فارسٹ دیکھا, ہم نے یونیورسٹی آف کراچی میں ایک پورا بوٹینک گارڈن دیکھا. کام ہو رہے ہیں. مسئلہ یہ کہ باہر ہی نہیں آ رہی ہے. ہمارے طرف سے کیا باہر آتا ہے؟ دیکھیے پاکستان میں کوئی خدا نخواستہ بم دھماکہ ہوتا ہے
تو وہ بم دھماکہ تو پاکستان ظاہر اتنا بڑا ملک ہے, اس کے کسی ایک علاقے میں ہوتا ہے. عالمی میڈیا پہ جب تصویر چلتی ہے تو پورا پاکستان کا وہاں پر نقشہ ہوتا ہے, صحیح ہے. اور کہتا ہے جی پاکستان میں بم دھماکہ ہو گیا. ایک باہر سے بیٹھنے والے شخص کے لیے وہ پاکستان میں بم دھماکہ ہوتا ہے, پاکستان ایک خطرناک ملک بن جاتا ہے. ہمیں چاہیے, جو بہت ضروری ہے, مسلم کمیونٹی کو چاہیے کہ پازیٹیو سٹوریز لائے. دوسری اس معاشرے کے لیے بہت ضروری, کیونکہ ہم باہر سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو ہمارا ویژن ذرا مختلف ہوتا ہے. اس معاشرے کی سب سے بنیادی ضرورت ہے, ایک تو تعلیم کے شعبے میں بہت کام کیا جائے, دوسرا اس معاشرے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ مختلف کمیونٹیز کے درمیان ڈسکشن ہو, کم سے کم ان موضوعات پر ضرور ہو جن میں اختلاف نہیں ہے. فروئی اختلافات ہمارے ہو سکتے ہیں, چھوٹے چھوٹے مسائل مختلف مسالک کے درمیان ہو سکتے ہیں, لیکن بہت ساری چیزیں جو ہماری کامن ہیں, جو زیادہ تر چیزیں ہیں وہ تو کامن ہیں. ان پر کمیونٹیز سے مطلب آپ کن مفہوم میں بتا رہے ہیں؟ مختلف مسالک ہیں اس ملک کے اندر, مختلف مذاہب ہیں اس ملک کے اندر, مختلف قومیتیں ہیں اس ملک کے اندر. ان قومیتوں کے اندر, ان مسالک کے اندر, بلکہ ان مذاہب کے اندر ڈسکشن تو ویسے میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا, تحفظ ماحول ہے. کوئی کرسچن ہو کہ ہندو ہو کہ مسلمان ہو کہ یہودی ہو کہ کوئی بھی ہو, اس موضوع پر تو وہ سب جمع ہے نا کہ اس ماحول کو تحفظ دینا چاہیے. آئیے بیٹھ کے گفتگو اس سے ہی شروع کر لیتے ہیں, اس مشترک بات سے تو شروع کریں. بین المذاہبین جو ہے نا وہ اس حوالے سے کافی یہاں پہ کام ہو تو رہا ہے, مگر اس کا اس طرح فروٹفل رزلٹ سامنے نہیں آ پا رہا. وہ رزلٹ اس وقت سامنے آئیں گے. نمبر 1, جب آپ پروجیکٹ کریں گے تو دوسرے لوگ موٹیویٹ ہوں گے. ہمیں یہاں اربن فارسٹ میں, مجھے خوشی ہوئی ہم ایکو اسلام کے پروجیکٹ کے ساتھ یہاں پر آئے. یہاں پر اربن فارسٹ کلفٹن میں, کراچی میں وہ اربن فارسٹ چل رہا ہے, ایک چاروں طرف سے آبادی میں گھرا ہوا علاقہ, اور وہاں پر انہوں نے مقامی علاقے کا جو ویسٹیج کا پانی ہوتا ہے اس کو قدرتی طریقے سے گریوٹی کے ذریعے, یعنی پانی آئے گا پتھروں سے ہو کے صاف ہو جائے گا, جھیل بن جائے گی, وہی پانی پودوں کو چلا جائے گا, وہاں سے ایک صاف ستھرے سبزیاں اگیں گی, لوگ سبزیاں لے سکتے ہیں, پھل اگ رہے ہیں. سنیے اور وہاں پر مجھے نظر آیا ایک شخص جو جاپانیز ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ کر رہا ہے, اور اس نے شرٹ پہنی تھی, اس پہ لکھا تھا ایکو سکھ. ہم ایکو اسلام پروجیکٹ کے ساتھ آئے تھے, اور میں دیکھ رہا ہوں وہاں پر ایکو صحیح. تو اچھا, یعنی کہ ہمیں جو ایک بہترین اور خوبصورت اور جو اصل چہرہ ہے اس کو سامنے لانے کی فوبیا سے نکالنے کا طریقہ یہی ہوگا کہ اسلام کا جو چہرہ ہے, جو امن ہے, جو گفتگو ہے, مکالمت ہے, وہ سامنے ہے. بالکل صحیح. جی, ایک وقفے کا وقتان پہنچا ہے, وقفے سے واپس آتے ہیں تو ہم یہی سوال رکھیں گے پروفیسر سلمان راجہ صاحب کے سامنے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ہم نیوز کیفے میں. اور آج نیوز کیفے میں ہم بات کر رہے ہیں بڑھتی ہوئی مذہبی انتہا پسندی کے حوالے سے, اور ہم بات کر رہے ہیں آج کل جو ہم لفظ سنتے ہیں اسلاموفوبیا, کہ یہ کیا ہے, اور آج اس نہج تک ہم کیوں آج کھڑے ہیں, اور اس میں کس نے اپنی ذمہ داریاں ٹھیک سے ادا نہیں کی ہیں. ذرا اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شاعر اور صحافی جناب عاطف توقیر صاحب, اور میرے ساتھ ماہر شعر جناب راجہ سلمان صاحب موجود ہیں. اچھا سلمان صاحب, ابھی وقفے سے پہلے ہم نے عاطف صاحب کی جو بات, جو انہوں نے جواب دیا, بڑی تفصیل سے ہمیں سارا کچھ بتایا, وہ ہم نے سنا. آپ بتائیے کہ کیا آپ بھی اتفاق کرتے ہیں کہ آج یہ جو اسلاموفوبیا جو کا لفظ ہمیں سننے کو ملتا ہے, اس میں میڈیا کا ایک بہت بڑا کردار ہے, اور ہمیں جو اصل چہرہ جو ہے, جو صحیح شکل ہے جو اسلام کی, اس کو باہر کی دنیا تک دکھانے کی ضرورت ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ تعلیم کے حوالے سے مطلب ہنگامی بنیادوں پہ کام ہونے کی ضرورت ہے. میں اتفاق کرتا ہوں ان کی اس بات سے, اور انہوں نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایک رخ تو اس کا یہ ہے کہ جو پرسیپشن بنائی جا رہی ہے مسلمانوں کے بارے میں وہ ایویڈنٹ ہے. اگر آپ 2+2=4 کر کے دیکھیں, دنیا جہاں کے جو میڈیا چینلز ہیں, میڈیا آؤٹلیٹس ہیں, وہ اس طرح پروجیکٹ کرتے رہے 9/11 کے بعد, بالکل صحیح بات ہے. اگر ہم اس بات کو تھوڑا سا فلسفیانہ رخ سے سمجھنا چاہیں فہیم, تو ہم اس طرح اس کو دیکھ سکتے ہیں, اس بات کا ایک دوسرا رخ بھی ہے. یہ تو ایک دنیاوی رخ ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کو پش کیا جا رہا ہے اس رخ پہ. اب مسلمان اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھیں کہ ہم کیا غلطی کر رہے ہیں جو ہمارا ایسا امیج پروجیکٹ بھی ہو رہا ہے, یا ہم اتنے کمزور کیوں ہیں کہ ہمیں دھکیلا جا رہا ہے کونے پہ اور ہم جا رہے ہیں اس طرف, ہمارا نام بدنام کیا جا رہا ہے. اس کا ہمیں سمجھ یہ ملتی ہے کہ فلسفیانہ طور پہ کہ جتنی بھی انسان میں لا علمی ہوتی ہے نا, کم شعوری ہوتی ہے, وہ جہالت اور گمراہی کا عنصر بنتی ہے. ٹھیک ہے. علامہ اقبال کا بڑا پیارا ایک شعر ہے, وہ میں عرض کرنا چاہوں گا.
وہ کہتے ہیں خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواہ تو ہے پر صاحب کتاب نہیں۔ ہم نے اپنی جو اسلامک ٹیچنگز ہیں اس کے ایسنس کو کھو دیا ہے۔ اگر ہم اپنی سیلف کرٹیسزم کرنے جائیں ایز اے مسلم یا ایز اے امہ یا ایز اے نیشن، مسلمانوں نے اپنی ہی جو تعلیمات ہیں ان کا ایسنس کھو دیا ہے۔ صحیح۔ اگرچہ ہم اپنے ایسنس پہ قائم رہے ہوتے تو ہمارے کریکٹر، ہمارا کردار اس لیول پہ ہوتا کہ ہمیں کارنر کرنے بھی چاہتے دنیا کے وہ فورسز جو کر رہی ہیں تو نہیں کر پاتے۔ تو ہمیں دونوں رخ پہ سوچنا پڑے گا، ہمیں یہ تعلیم بھی حاصل کرنی پڑے گی کہ ہم کہاں کمزور ہیں، اور ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا، یہ بھی تعلیم حاصل کہ دشمن کہاں اسٹرانگ ہے جہاں پہ ہمیں کارنر کر رہا ہے۔ اچھا، مگر اپنے گریبان میں تو ہم تب جھانکتے ہیں جب ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، اور ہم اس فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اوکے اب مجھے بہتری کی طرف جانا ہے، ان ساری چیزوں کو بھول کے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے اور آگے ایک نیا راستہ جو ہے نا ایک شروع کرنا ہے۔ تو اپنے گریبان میں تو ہم نہیں جھانکتے، تو دوسرے کے ہی گریبان میں جھانک رہے ہیں، ہمیں تو ابھی تک دوسرا ہی غلط نظر آ رہا ہے، خود تو بالکل ہمیں یہ ہماری فہم کہہ لیجئے کم شعوری ہے، بدبختی ہے، بد نصیبی ہے، آپ ریزن اس کو بھی ٹھہرائیں، لیکن ایسا ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ابھی تک یہ احساس یا ادراک بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ غلط ہیں، ہماری غلطی کہاں ہے۔ کسی بھی معاملے کے دو رخ ہوتے ہیں، دو سائڈ آف دا پکچر ہوتی ہیں ان جنرل، کہ بھائی دوسرے والے کا مسئلہ کہاں ہے، اس کا ریزن کہاں ہے، اس کی غلطی کہاں ہے اور میری غلطی کہاں ہے اس سارے پروسیس میں۔ تو ہم اب تک جو ہمیں نظر آ رہا ہے ہم دوسرے پہ بلیم تو کر رہے ہیں، اور جو کہ صحیح بھی کر رہے ہیں کسی حد تک کہ دوسرے ہمیں مذاہب ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں، دوسری فورسز، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی گریبان میں جھانکنا پڑے گا کہ ہم کہاں غلط ہیں۔ جیسے عاقب صاحب نے بات کی انٹرفیتھ ہارمنی، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پہ کام ہونا چاہیے، اور آپ نے جیسے بریک میں فرمایا کام ہو رہا ہے لیکن اس کے وہ فروٹس باہر نہیں آ رہے۔ بہت کم میڈیا کے اوپر پروجیکشن ہو رہی ہے کہ انٹرفیتھ ہارمنی کے اوپر بات کی جائے۔ اچھا، جہاں پر نیشنل لیول کے اوپر یہ سٹیپس لیے جاتے ہیں، جیسے پرائم منسٹر صاحب نے ابھی ایک سٹیپ لیا، کرتارپور کوریڈور کھولا، جی ہاں، تو ایک سینسیبل موو ہے وہ انٹرنیشنل اور ورلڈ پلیٹ فارم کے اوپر، مذاہب کے رخ پر بھی اور ایز اے نیشن پاکستان کے رخ پر بھی، لیکن اس کو بھی کرٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ وی شوڈ آلویز لک ایٹ دا پازیٹیو اینڈ دا برائٹسٹ سائڈ آف دا پکچر۔ جب ہم اچھائی نکالیں گے ہر معاملے میں سے تو ہم اچھائی کی طرف جائیں گے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ جو اچھا ہے وہ ہر چیز میں اچھا ہے، اور جو برا ہے وہ ہر چیز میں برا ہے، حالانکہ ایک ہی وقت میں کوئی شخص اچھا اور برا دونوں ہو سکتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ ہم پیغمبر تو نہیں ہیں، نہ ہم کوئی ولی ہیں، نہ ہم پر کوئی وحی اترتی ہے۔ ہر شخص، ہم تو عام سے لوگ ہیں نا، ہم اپنے لحاظ سے اپنی پرسیپشن سے کچھ چیز دیکھتے ہیں، اور آپ کی 85 چیزیں غلط ہو سکتی ہیں۔ دن میں آپ 85 کام کرتے ہوں گے جو آپ ٹھیک نیت سے بھی کرتے ہوں گے، لیکن وہ غلط کام ہوں گے۔ میری ذاتی رائے، میں اس طرح مشاہدہ اس چیز کا کرتا ہوں کہ جو اسلام فوبیا کا جو کانسیپٹ پنپ رہا ہے دنیا کے اندر، اس میں زیادہ جو قصور ہے وہ ہمیں مسلمانوں کا بھی ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ 100% مسلمانوں کا قصور ہے، اٹ از ڈیبیٹیبل، لیکن زیادہ قصور مسلمانوں کا اس لیے ہے کہ اگر آپ نے، جیسے اقبال نے فرمایا، آپ کا کردار اس لیول پہ ہو کہ آپ قرآن بن چکے ہوں چلتے پھرتے، آپ کی زندگی میں اتر چکا ہو قرآن، آپ کی ٹیچنگز جو ہیں، آئی ڈونٹ تھنک کہ دنیا کی کتنی بھی پاورفل فورسز ہوں وہ آپ کو کارنر کر سکتی ہیں یا آپ کے اوپر یہ ٹیگنگ کر سکتی ہیں جو اسلام فوبیا کا کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو اپنے ٹیچنگز کا ایسنس پکڑنا پڑے گا۔ ہم نے اپنے مذہب اسلام، قرآن کی تعلیمات کی ایسنس کو کھو دیا ہے، اس کی اپیرنسز کو پکڑ لیا ہے۔ ہماری نظر میں فہیم نے داڑھی رکھ لی اور اہلیہ بدل لیا تو یہ اچھے مسلمان ہیں۔ فہیم کا کردار کسی خاطر میں نہیں لائیں گے ہم۔ مسلمان کا شیوا جو ہے وہ کردار ہے۔ میں بات یہاں ختم کروں گا کہ تم میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور حدیثیں بھی ہیں اس سے ریلیونٹ، کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جس کا کردار تم میں سب سے زیادہ بہترین ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ سر، ہم اگر یورپ کی بات کریں عاطف صاحب کے، مطلب یورپ میں ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جس طرح ناروے میں کچھ دن پہلے ایک انسیڈنٹ ہوا ہے، قرآن پاک کو جلانے کی کوشش کی گئی، تو اس کے بعد کیا ہوا، حکومت نے کس کا ساتھ دیا، مطلب لوگوں نے کس طرح احتجاج کیا، وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ مطلب ایک ایسی جگہ پہ جہاں آپ نے ایجوکیشن جو ہے وہ بہتر انداز میں آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، جہاں میڈیا جو ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ کام کر رہا ہے، مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اوکے ہم بڑا ایک اچھا شہری، آپ جرمنی میں بھی دیکھیں بڑے اچھے شہری آپ پیدا کر رہے ہیں، کتنی جرمن حکومت کوشش کر رہی ہے، تو اس کے باوجود ان شہریوں میں اس قدر ایک وہ زہر اگلتا ہوا دوسرے مذہب کے لیے ایک شدت، تو یہ کیا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو دو تین چیزیں سمجھیں۔ ایک پہلی چیز تو یہ ہے کہ نفرت خود ایک مذہب ہے، نفرت خود ایک مذہب ہے، اور اس کے ماننے والے ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں،
उनको खुद भी नहीं मालूम कि वो अपना असल मजहब छोड़ के उस दूसरे मजहब में दाखिल हो चुके हैं। अच्छा, उनको पता ही नहीं होता। ठीक है। उनका खुदा भी तब्दील हो चुका होता है, उनका पैगाम भी तब्दील हो चुका होता है। वो एक खास मजहब के लोग हैं जिनका काम नफरत है। दूसरा वो यहाँ हर जगह पाए मुसलमानों में भी मौजूद हर जगह हर जगह पाए जाते हैं। हिंदुस्तान की हालत आपके सामने है। सही है। अभी इन्होंने बताया वो कोई गाय काट रहा है तो इंसान का गला काट रहे हैं मौजूद ना, वो हर जगह मौजूद है। अच्छा, दूसरा ये है कि माशरे में इस तरह के एलिमेंट मौजूद होते हैं। यूरोप में भी हैं, ज़रा यूरोप में भी इस तरह के एलिमेंट्स मौजूद हैं। लेकिन अहम बात यह है कि आप ये नॉर्वे वाला जो वाक़या हुआ है उसके बाद हमें देखना ही होगा कि माशरे का रिस्पॉन्स उस पर क्या था। हाँ, रियासत का रिस्पॉन्स क्या था, माशरे का रिस्पॉन्स क्या था। क्या माशरे ने उसे ओन किया है? नहीं। वो इससे पहले भी 2012 में गालिबन आंद्रेस ब्रेविक एक आदमी था, उसने ओस्लो में बम धमाका किया और उसके बाद फिर जाके एक जजीरे पर जो सोशल डेमोक्रेट्स थे, नौजवानों का एक इज्तिमा चल रहा था, यूथ, वहाँ जाके उसने फायरिंग करके 73 लोग मार दिए और वो इंतहाई दाएं बाजू का था। उसी तरह मज़े की बात देखिए कि एक इलाके में एक मज़हब के जो इंतहाई शिद्दत पसंद हैं वो उसी इलाके या किसी दूसरे इलाके में दूसरे मजहब के इंतहाई शिद्दत पसंदों के खिलाफ बड़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। लेकिन असल में काम ये एक दूसरे के लिए ही कर रहे हैं। होता यह है कि एक इलाके में एक इंसिडेंट होता है, एक इंतहाई शिद्दत पसंद वो किसी कम्युनिटी पर जा गिरता है, नुकसान करता है, कोई दहशतगर्दी करता है और उसको निशाना बना के दूसरी तरफ उस दूसरी कम्युनिटी का कोई शख्स उठता है और वो तो ये एक नफरत का एक सर्कल है। उनको पता नहीं होता कि वो एक ही मजहब के लोग हैं, लेकिन असल में वो सारे के सारे एक मजहब में चले जाते हैं और वो है इंसानियत दुश्मन। जॉन इलिया ने बड़े अच्छा कहा था, उन्होंने कहा था दुनिया में दो ही मजहब हैं और दो ही कौमें हैं। ओके, मजहब हैं इंसानियत और इंसानियत दुश्मनी और कौमें हैं इंसान और इंसान दुश्मन। आपको खुद देखना होगा आप किस इलाके से। तो मसला ये है कि ये अहम बात लेकिन ये है कि माशरा वही होगा जहां मुकालमत होगी। आप गुफ्तगू कर जब तक गुफ्तगू नहीं होगी, माशरे में स्पेस नहीं होगी, शिद्दत पसंदी नहीं खत्म हो सकती, ये तय कर लीजिए। और मुकालमत तक पहुंचने के लिए आपको बुनियादी तालीमी निज़ाम में तब्दीली करना पड़ेगी। एक बात समझ लीजिए, हम जब लफ्ज़ तालीम इस्तेमाल करते हैं वो इल्म नहीं है, वो इल्म तक का रास्ता है। ये समझने की ज़रूरत है, तालीम जवाब देती है और इल्म सवाल देता है। बड़ा माशरा वो नहीं होता जहाँ लोगों को जवाब मालूम होते हैं, बड़ा माशरा वो होता है जहाँ लोगों को सवाल मालूम होते हैं, सवाल करना आता है। हमें माशरे में बच्चों को सिखाना है कि सवाल करें, सीखें कायनात कैसे काम करती है। हम दुनिया के शायद सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत लोग हैं इंसानी तारीख के, जो एक ऐसे दौर में पैदा हुए हैं जब कायनात के बड़े बड़े राज हमारे सामने आ रहे हैं। हर रोज़ साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो रही हैं, फल्कियात के शोबे में, क्वांटम मैकेनिक्स के शोबे में, तिब्बियात तिब के शोबे में हर रोज़ कैंसर पर तहकीक हो कि वो HIV पर तहकीक हो कि माइक्रो बायोलॉजी पर हो कि वो नई गैलेक्सीज पर हो, हर रोज़ नई एक तहकीक सामने आ रही है। ब्लैक होल्स की तस्वीर खींची जा रही हैं और हम ऐसे में कहाँ हैं? हमारे बच्चे क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? इस मुल्क को मैं जब बाहर से देखता हूँ, इस मुल्क की एक अजीबोगरीब बात है कि छोटा सा मुल्क है लेकिन इसमें सब कुछ है। यानी फितरत किसी इलाके में जो कुछ दे सकती है, एक ही इलाके में सहरा भी मिलेगा, पहाड़ भी मिलेंगे, रेगिस्तान भी मिलेंगे, दरिया भी मिलेंगे, ग्लेशियर्स, ऐसा कहाँ होता है? और उसके बाद फिर रंग देखें इंसानों की जितनी नस्लें हैं, जिनको आप सो कॉल्ड नस्लें कहते हैं पूरी दुनिया में, हाँ, वो स्याह फार्म से लेके, चीनी नस्ल से लेके और नीली आंखों वालों से लेके और सफेद फार्म से लेके और ब्राउन रंग के लोगों, सब रंग भी पाए जाते हैं। इस मुल्क की एक और खास बात यह कि इस मुल्क में तकरीबन 70% से ज्यादा आबादी वो अंडर 30 है। इतनी ताकत है इस माशरे में। यहाँ चाहिए कि आपको सिर्फ आपको ये चाहिए कि यहाँ पर बच्चों को ठीक जाविये से तालीम दें, सोचें, बच्चे क्वेश्चनिंग करें, ये माशरे से मामला निकाल दें कि सोचने से कुछ होगा। इस्लाम ने सबसे ज्यादा जोर ही इस बात पर दिया कि अकल का इस्तेमाल किया जाए, गौर और फिक्र करो। सही। एक अच्छा, ये तो जो हकायक हैं वो हमने डिस्कस किए हैं अभी कि एक्चुअली होता क्यों है ऐसा और ये क्यों हो रहा है, इस पे तो बात हो गई। मगर ये जो सब गलत हो रहा है इसको रोका कैसे जा सकता है? और ये जिम्मेदारी मतलब जो हम पे है और हम वो नहीं निभा रहे हैं, वो मतलब किस तरह हम वो परफॉर्म कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि हम एक ओवरऑल जो पिक्चर है उसको सही पिक्चर उसकी जगह रिप्लेस कर सकें। इस बारे में बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा है दोस्तों, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं बढ़ती हुई मजहबी इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी के हवाले से और इस्लामोफोबिया के हवाले से उठने वाले सवालात के बारे में आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आतिफ तौकीर जो कि एक शायर और सहाफ़ी हैं और प्रोफेसर सलमान राजा। तो सलमान राजा साहब, जिस तरह वक्फे से पहले बात हो रही थी हमारी आतिफ साहब से, अभी कुछ इसी हवाले से मैं आपकी तरफ बढ़ रहा हूँ। एक वो पिक्चर जो इस्लाम के हवाले से उन सारे गैर मुस्लिमों को या यूरोप में या अमेरिका में या पूरी दुनिया में जो नज़र आती है, एक जो बनाई गई है जो कि बिल्कुल इस्लाम की वो पिक्चर नहीं है जो वो देखते हैं, उसको असल तस्वीर के साथ किस तरह रिप्लेस किया जा सकता है और उसमें मेरी, आपकी और ये जो मेरे इस वक्त बहन भाई देख रहे हैं, जो हम लोगों की सबकी जिम्मेदारी जो है मजमूई तौर पे वो क्या है, और इस हवाले से थोड़ा सा बयान कीजिए। फ़हीम, पहले तो एक चीज़ हम क्लियर करते चलें ये जो नॉर्वे में वाक़या हुआ है कुरान पाक जलाने का, एक तो ये इसकी जितनी शदीद मजम्मत की जाए वो कम है। उसकी वजह ये कि चाहे आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो दुनिया में, आपका कितना भी इख्तलाफ हो किसी मज़हब से, इंसानी बुनियादों पर ये कोई रवैया बनता ही नहीं है कि जो उन्होंने किया। सही है। ये फ़र्ज़ करें मुझे यहूदियत से शदीद इख्तलाफ है, तो अब मैं उनकी मुक़द्दस किताबें उठा के जलाने लगूँ तो मैं जितना भी इख्तलाफ है मैं उसको रिजॉल्व करने के बजाय और ख़राब करने जा रहा हूँ। मैं उनको अच्छा इंप्रेशन नहीं दूंगा और वो मुझसे खुश नहीं होंगे। नहीं सर, देखिए, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि बहैसियत मुसलमान एक यहूदी और ईसाई और जितने भी वो मज़ाहिब जिनका ताल्लुक़ जो है किसी न किसी पैगंबर से है और वो रब से, हम उनकी उसी तरह इज्जत करना ये हम पे वाजिब है मुसलमान होने की वजह से, फ़र्ज़ है हम पे। ठीक है। हाँ, अगर किसी हिंदू मत की किताब जो है हम उसकी भी तौहीन जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हमारी बुनियादी तरबियत है। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए और यही हम फरमा रहे हैं कि आप किसी भी आपका मज़हब या रंग व नस्ल से ताल्लुक़ हो, एक सब मज़ाहिब में एक चीज़ कॉमन प्रेवेल करती है जिसमें वो इंसानियत जिसको हम कहते हैं। और अब अगर गौर से सारे हमारे माशरे में मसला ये है कि हम दूसरे मज़ाहिब को स्टडी करते नहीं हैं और फिर हम उनके बारे में मुगल्लसात बोलते रहते हैं, जैसे नॉर्वे वाले लोगों ने किया। ना उन्होंने इस्लाम को पढ़ा, ना समझा, ना उसकी हकीकतों को जाना, और उन्होंने ये इस तरह के ला इल्मी वाले या कह लीजिए जाहिलाना अमल करना शुरू कर दिए। तो इस चीज़ की मजम्मत करनी चाहिए, वो अपनी जगह पर है। फिर हमें अब जो करना चाहिए कि हम इस तरह के मामलात को निगेट कर सकें और इस्लाम की अच्छी पिक्चर प्रेजेंट कर सकें। देखिए, मैं एक कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करता हूँ आपके सामने कि अगर आपका किरदार जो है वो बहुत ज़्यादा बुलंद हो, आपकी किरदार बहुत स्ट्रेंथ रखता हो, बाइल्म इंसान हो, आप बाकिरदार इंसान हो, तो अगला इंसान वैसे ही आपके बारे में कुछ बोलते हुए 10 दफ़ा सोचेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा लाइल्म और जाहिल इंसान हो। तो अगर हम उम्मत इस्लाम को, उम्मत मुस्लिमा को एक शख्स समझें और उसका हम एक किरदार देखें कलेक्टिवली, तो हमारा किरदार बहुत वीक पाया जा रहा है इस वक्त दुनिया में। तो हमें वो अमाल या इंडिविजुअल लेवल पे हमें वो काम करने चाहिए जिससे हमारे मुस्लिम कम्युनिटी का जो किरदार है वो बुलंद हो। वेरी रिसेंटली दुनिया में मायंस फिलॉसफी एक आपने सुना होगा, जिन्होंने कहा था 2012 में दुनिया तबाह हो जाएगी। इस तरह के जो कॉन्स्पिरेसी टाइप के जो कॉन्सेप्ट दिया करते थे ऐसी कौमें, उनकी कौमों में ये कॉन्सेप्ट मौजूद है कि 2012 के बाद एक्चुअली दुनिया के अंदर एनर्जी शिफ्ट आया है बहुत बड़ा। वो ये नहीं कह रहे थे कि दुनिया फिजिकली तबाह हो जाएगी, बेसिकली दे वर ट्राइंग टू से एनर्जी शिफ्ट। मगर उससे पहले उनका डाउट यही था। उनका डाउट नहीं था, हमने उसको इंटरप्रेट ऐसे किया। अच्छा, बहरहाल एक अलग बहस है। तो इस वक्त दुनिया में ये तो अगर आप गौर करें, एक एनर्जी शिफ्ट तो आया है, इल्म का दौर चल पड़ा है, लोग अब बाशऊर गुफ्तगू करने की तरफ जा रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं हकाइक, लोग पॉजिटिव, जैसे आप भी ये प्रोग्राम बैठ के कर रहे हैं ना, तो पहले ये प्रोग्राम नहीं हुआ करते थे 5-7 साल पहले। तो दुनिया में शऊर की एक लहर दौड़ी है। उसकी रोशनी में अब हमें करना ये चाहिए कि हमें अपने मज़हब की और अपनी कौम की, अपने उम्मत मुस्लिमा की एक अच्छी पिक्चर प्रेजेंट करनी चाहिए। वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं और किरदार की बुलंदी हमें उसकी तरफ जाना है। वो किस तरह की जा सकती है कि जैसे अभी आपको रिसेंट एग्जांपल्स मिले हैं कि मैं टूरिस्ट ब्लॉग्स देख रहा था यूट्यूब के ऊपर, उसमें बहुत सारे जो वेस्ट के टूरिस्ट हैं पाकिस्तान में, उन्होंने इतनी सारी मिसालें दी हैं कि पाकिस्तान बड़ा अजीब हैरत अंगेज मुल्क है कि आप यहाँ जाएं, यहाँ फॉरेनर्स से पैसे नहीं मांगते किसी चीज़ के खाने के। जी हाँ। तो एक अच्छी पिक्चर जा रही है पाकिस्तान। हॉस्पिटैलिटी मतलब उसका लेवल वो है, हमारा नाम दुनिया में मशहूर हो रहा है कि हम हॉस्पिटेबल नेशन है बहुत ज़्यादा। इस तरह हमारे मज़हब का भी नाम मशहूर हो रहा है दुनिया में कि हम फ्री फूड दे रहे हैं, कम्युनिटी सर्विस में मुसलमान बहुत आगे जा रहे हैं। ये इमेजेस ज़्यादा हमारे आगे जाने चाहिए, ना कि वो इमेजेस के आप टीवी में आ रहे हैं मैं तो मार देना है सारे मज़ाहिब के लोगों को, जो मुसलमान नहीं है वो काबिल
قتل ہے, اس طرح کے ہمارے امیجز نہیں. مگر آپ دور بھی تو دیکھیں کیا چل رہا ہے, یہ دور ہے سوشل میڈیا کا. یہاں پہ آپ کسی اپنے آپ کے فیس بک کی بات کر لیں نا, جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ بھی ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں کہ آپ کے پاس اگر زیادہ نہیں تو 100 لوگ ہیں بھائی, ٹھیک ہے, اپنے ہیں سارے, آپ کے کزن, بھائی بہن, دوست, سارے کلاس فیلوز, وہ لوگ ہیں سارے آپ کے لوگ. آپ اپنے لوگوں کے بیچ میں ایک اچھی بات کریں کہ آپ کے جھوٹ بولنا ایک بری بات ہے, ٹھیک ہے, تو ہمیں سچ بولنا چاہیے. آپ کو مشکل سے اسے 8 لائک مل جائیں گے آپ کو, ٹھیک ہے. اور اگر آپ صرف ایک جوک لکھیں, کوئی ایک ایسی جوک کریک کریں, کوئی ایسی بات لکھیں جس کا کوئی کسی کی اصلاح سے یا اچھی بات سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ دیکھیے گا سارے کس طرح اسے مزے لے رہے ہوں. فہیم, ایسا ہی رجحان پایا جاتا ہے معاشرے میں, لیکن کہتے ہیں جی بنتے بنتے بات بنتی ہے. تو پازیٹیوٹی کو اگر ہم پک اپ کریں گے, صحیح ورڈ پازیٹیوٹی تو نہیں کہوں گا میں, ہم شعوری گفتگو کریں گے, وہ گفتگو جو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہو یا کنسٹرکٹیوزم کی طرف ہم جائیں تو پھر بات بننے کی بات بنتی. لیکن اگر ہم صرف لان تان ہی کرتے ہیں دنیا میں بیٹھے ہوئے دوسرے مذاہب کے اوپر, دوسرے لوگوں کے اوپر, جو واقعہ ناروے میں کیا گیا, انہوں نے ایک چھوٹا سا گروپ آف پیپل تھا جس نے یہ حرکت کی, وہ انتہائی قابل مذمت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ اس کو اور گالیاں دینا شروع کر دو گے یا برا بھلا, یا آپ اس کے خلاف کھڑے ہو کے آپ بھی وہی عمل کرنا شروع کر دو گے, دیٹ از ناٹ سینسیبل. تو میرا خیال ہے اس سوچ کے ساتھ ہمارا اختلاف ہونا چاہیے, نہ کہ وہ جس طرح عاطف بھائی نے کہا مثال دے دیتا ہوں, کسی ایک نے کام کیا اور پورے قبیلے کو اس کی سزا دیں. میں انبیاء سے اس کی مثال دے دیتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ اگر آپ کے کوئی گال پہ ایک تھپڑ مارے تو آپ کے اندر ظرف ہونا چاہیے, آپ دوسرا گال آگے کر دو. ایک تو یہ ہم نے اگزامپل دی. دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگزامپل دیجیے کہ جو عورت ان کے اوپر روز کچرا پھینکا کرتی تھی وہ اس کی تعزیت کے لیے جایا کرتی. جو جس شخص نے ان کے نعوذ باللہ ان کے چھڑی لگ گئی جس شخص سے ان کی پیٹھ مبارک کے اوپر, تو اس شخص کو انہوں نے پورا رائٹ دیا کہ بھائی تم بھی, وہ الگ بات ہے اس نے اس چیز کو فائدہ اٹھا کے چوم لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو. تو اس طرح کی اگزامپلز آپ کو اولیاء انبیاء اکرام سے ملتے ہیں. اور جو گریٹس لوگ گزرے ہیں, ہمارے جو رول ماڈل ہونے چاہیے ہماری سوسائٹی کا, جن کو ہم واقعی گریٹ مانتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ایک تو گریٹ ڈیفائن نہیں ہے کہ آپ کو فالو کس کو کرنا ہے. اسلام میں جو ٹرو کانسیپٹ ہے گریٹنس کا وہ ہے کہ کریکٹر کس کا اسٹرانگ ہے. میں بات یہاں پہ ختم کروں گا کہ ایک حدیث پاک کوٹ کی جاتی ہے خاص کر اسپرچول ڈائمینشنس کے اندر. وہ حدیث پاک ایسے ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو, مومن کی فراست سے ڈرو, کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اگر ہماری امت مسلمہ میں ایسے کردار پائے جانے لگے, ہمارا معیار ان لیولز پہ بلند ہو جائے, ہم فراست پہ آ جائیں, ہم بصیرت پہ آ جائیں, تو آئی تھنک کہ دنیا کے کسی بھی شخص کی مجال نہیں ہے, مسائل حل ہو جائیں. وہ ہمارے ادب سے ڈرے گا, ہمارے روب سے اتنا ڈرے گا. دیکھیں پہلے ایک چیز لیکن اور بھی اہم ہے, اور وہ یہ ہے کہ دیکھنا یہ بھی ہوگا ہمارے ہاں نظریہ کوئی بھی ہو, نظریات مقدس ہو جاتے ہیں. جس روز انسان مقدس ہونے لگ گئے, جس روز لوگوں کو یہ شعور ہوگا کہ ہماری کسی حرکت سے, کسی بات سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف یا اذیت پہنچتی ہے, یہ معاملات حل ہو جائیں گے. دنیا بھر میں یاد رکھیے سرمایہ داری نظام ہے, اور سرمایہ داری نظام کے بلکہ دنیا صرف سرمایہ داری نظام کا ہی معاملہ نہیں, سرمایہ داری نظام کا تو معاملہ استحصال کا ہے ہی. دنیا بھر میں جو اکانومی چل رہی ہے, جس پر جو سرمایہ داری جونکیں اور وہ چوس رہی ہیں لہو وسائل کا, اس میں صرف وسائل کا ہی استحصال نہیں ہے, اس میں صرف معاشروں کا استحصال نہیں ہے, اس میں صرف کمزور کا اس میں مزدور کا بھی استحصال ہے, اس میں بچوں کا بھی استحصال, وہ مسلسل ایک استحصال کا ہے. یاد رکھیے گا جس نظام میں ہم رہ رہے ہیں, جس سرمایہ داری نظام میں, اس نظام میں آپ کے پاس اگر سرمایہ زیادہ ہے تو وہ سمجھ لیجئے کہ کہیں اور سے آیا ہوا ہے. اگر امریکہ 15% ریسورسز پیدا کرتا ہے اور 37% وہ ریسورسز خرچ کرتا ہے, تو وہ کہیں سے آئے ہوئے ہیں, وہ کسی اور کو سفر کرنا پڑے گا. اگر آپ کا بچہ امریکہ میں یا یورپ میں اگر بچہ کوئی بہترین اسکول جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے اس بہترین اسکول میں جانے کے لیے کہ کہیں اور بچہ اسکول نہ جا سکے. جب تک کہ ایکول ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتی وسائل کی, انسان دوسرے انسان کو انسان سمجھنا جب تک شروع نہیں کرتا, مذہب کی بنیاد پر نفرت یا شدت, یہ سارے تو آؤٹ کمز ہیں اس کے. اصل معاملہ تو یہ ہے کہ انسان کو انسان نہیں سمجھ رہا, دوسرے انسان کو کیڑا مکوڑا سمجھ رہا ہے. اچھا, مگر ایکول ڈسٹریبیوشن جو ہے, وسائل کی جو بات کر رہے ہیں, یہ تو ممکن بھی نہیں ہے. آپ سب کے مطلب ایکولی آپ ڈسٹریبیوٹ ہر چیز اگر کر دیں تو کچھ عرصے بعد پھر کچھ لوگ سڑک پہ ہوں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مختلف ممالک میں جو کمزور ملک ہوتا ہے, بڑا ملک جا کے اس کے وسائل چوس لیتا ہے. صحیح ہے. اور وہاں پر اس وسائل چوسنے کے لیے وہ پورے کے پورے قوم کو آن بورڈ نہیں لیتا, بلکہ وہ چند اشخاص جو اس کی ایلیٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ ہاتھ ملا لیتا ہے. نائجر ڈیلٹا کی آپ کے سامنے مثال ہے. نائجر ڈیلٹا میں بہت تیل ہے,
شیل اور دیگر کمپنیز وہاں جاتی ہیں, وہاں جا کے وہ جو وہاں پر جو لارڈز ہوتے ہیں, لینڈ لارڈز ہوتے ہیں, جو وہ فیوڈلز ہوتے ہیں, ان کے ساتھ وہ کانٹیکٹ کرتی ہیں, وہاں کا سارا تیل, اور وہاں جو آدمی ہے اس کے گھر میں تیل جلانے کے لیے نہیں ہوتا. تو اس طرح سے ریسورسز چوسے جاتے ہیں. دنیا بھر میں کوئی بھی ملک جو بڑا ملک ہوتا ہے اس کو جہاں بھی موقع ملتا ہے, کسی کیونکہ طاقت ہے اس کے پاس. ہاں ٹھیک ہے, جس طرح برطانیہ کرتا رہا ہے ایک عرصے میں, آج امریکہ کر پاور رہا ہے, گیم کو ایران negate کیا اور عراق, افغانستان. سب سے پہلے تو کچھ جو نچوڑا. مختلف ممالک ہیں وہ میک شیور کریں کہ ان کے اپنے مفادات ضروری ہیں, اور وہاں پر وہ جو لوگ ہیں ان کے اندر یہ شعور ہو کہ جو چند ایلیٹ ہے جو اوپر بیٹھ کے ان کے فیصلے کرتے ہیں, ان سے وہ اپنے حقوق تو لیں. صحیح ہے. تو پھر میرا خیال ہے کہ ایک ذمہ داری ٹھیک ہے ان لوگوں کی ہے کہ ہم محلے سے چور تو نکالنا ہے ہم نے, ٹھیک ہے, اس کو تو پکڑنا ہی پکڑنا ہے, مگر اپنے بھی تو دروازے بند کر کے سونا ہے ہم نے, مطلب اپنی بھی تو حفاظت کے اوپر کام کرنا ہے. خود سے کھڑکیاں نہیں لائیں جناب, دیواراں سڑیاں ہے کوئی نہیں, تو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ چور آ گیا, محلے سے چور آ گیا. تسی بھی تو کوڑے بیچ کے نہ سوو نا. اس طرح کالر ہمارے ساتھ ہیں, کالر ہمارے ساتھ ہیں, انہیں ہم شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی وعلیکم السلام جی, میں خرم لودھی بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. خرم لودھی صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, کیا کہیں گے خرم صاحب؟ جی ایک تو سب سے پہلے ناروے میں جو یہ افسوسناک واقعہ ہوا اس کی تو مذمت کرنا چاہتا ہوں. دوسری ایک بات یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان جتنا امن پسند ہے نا اتنا کوئی بھی نہیں ہے. کبھی آپ نے کسی مسلمان کو دیکھا کسی تورات شریف کو یا انجیل شریف کو یا کسی بھی مذہبی کسی بھی غیر مسلم کی کتابوں کو جلاتے ہوئے یا ان کی شان میں توہین کرتے ہوئے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا, کیونکہ مسلمان کی تربیت ایسی ہوتی ہی نہیں ہے. اور جبکہ ہمارے کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے, انتہا پسند ہے, ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت نہیں, اصلاح کی ضرورت ہے ان لوگوں کو جو کہ کبھی سلمان رشدی کی شکل میں آ کے وہ گستاخی رسول کرتے ہیں اور ان کو پھر باہر ملک کے لوگ ان کو پروموٹ کر کے ان کی حفاظت کر کے اور ان کو سیکور کر کے رکھ دیتے ہیں. ان کو کوئی سزا نہیں دیتے نا. چلے ہم سزا نہیں دے رہے, آپ ان کو سزا دیں, آپ تو ان کو نیشنلٹی دیتے ہیں تاکہ وہ اور اس قسم کی کوئی دوسرا آدمی اس قسم کی حرکتیں کرے. اب ناروے کے اندر جو افسوسناک واقعہ ہوا اس کے اوپر بھی کسی نے بس وہ صرف زبانی افسوس اور یہ کرنے کے بعد اس مجرم کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی. معمولی سی سزا دی گئی تو دی گئی, باقی کچھ نہیں دیا جائے گا. پھر بھی کہا جاتا ہے کہ مسلمان انتہا پسند ہے. مسلمان اور اس سے زیادہ کیا کرے گا؟ اب اپنے آپ کو یہ تو عراق میں مسلمان مر رہا ہے, عراق میں مسلمان مر رہا ہے, شام میں مسلمان مر رہا ہے, ہر جگہ مسلمان مر رہا ہے, پھر بھی دہشت گرد ہے. تو مطلب اب ایک حیرت انگیز سی بات ہے کہ مر بھی ہمارے توہین مذہب ہماری ہو رہی ہے, توہین رسالت جو ہمارے, ہم تو تمام انبیاء کی شان کو ہم اپنی جان سے بڑھ کر مانتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. ان سب کی بھی شان میں بھی ہم توہین برداشت نہیں کر سکتے. سب نبیوں کی شان میں ہماری توہین ہو رہی ہے اور ہم بھی دہشت گرد ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ خرم صاحب. آپ کے سوال کا ہم بالکل جواب دیں گے. ہمیں ایک وقفے کی طرف بڑھنا ہے. آپ کی باتوں سے ہم کافی حد تک اتفاق کرتے ہیں, مگر ٹھیک ہے, ہم کسی کے مذہبی جذبات کی توہین نہیں کرتے ہیں, یہ ہماری تربیت نہیں ہے, مگر یہ بھی سچ نہیں ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنی اصلاح کی ہر اینگل سے ضرورت ہے. اس حوالے سے بات کریں گے. آپ کے سوال کا جواب اپنے مہمانوں سے حاصل کیا جائے گا. ایک چھوٹا سا وقفہ, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. جی عاطف بھائی, وقفے سے ہم واپس آ چکے ہیں. وقفے سے پہلے خرم لودھی جنہوں نے غالباً حیدرآباد سے فون کیا تھا, انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے, ہم بحیثیت مسلمان اپنے آپ کو دیکھیں تو ہماری ایسی تربیت نہیں ہے کہ ہم بھی کسی بھی مذہب کے لوگوں کا مذاق اڑائیں یا ان کی توہین کریں یا ان کے جو شخصیات ہیں ان کی توہین کریں یا ان کی کتابوں کی توہین کریں. ہم ایسا نہیں کرتے ہیں. اس لیے اصلاح کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, اصلاح کی ضرورت ہے ان لوگوں کو. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ یہ نرگسیت ہے. آپ سٹیج ڈرامے دیکھیں, ہاں, آپ وہاں پر نظر آئے گا جی بھگوان کے ساتھ جو جملے ہوتے ہیں وہ ادا ہو رہے ہوتے ہیں, جھکتے ہیں. ہاں, جھکتوں میں آ رہا ہوتا ہے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ معاشرے دو طرح کے ہوتے ہیں. ہم نے یہاں پر بھی مندروں پر حملے دیکھے ہیں, اور بابری مسجد کا شہید ہونا ایک کتنا کبھی عمل تھا, کتنا قابل مذمت عمل ہے. لیکن ہم اگر ویسے ہی اعمال اپنے ابھی دیکھ رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے نا مجموعی طور پر وہ بھی قابل مذمت عمل ہے, اور ہمیں بھی اپنی اصلاح ضرور کرنا چاہیے. اپنے معاشرے میں وہ لوگ جو سامنے آ کے اس طرح کے کام کرتے ہیں ہمیں پروٹیکٹ نہیں کرنا چاہیے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے معاشرے میں سب ٹھیک ہے تو اصل میں ہم انہیں پروٹیکٹ کر لیتے ہیں. یہی تو ہوا. ابھی ہم جس طرح بات کر رہے تھے 2000 غالباً 15 یا 16 میں تمام جو پاکستانی علماء ہیں ان کا مشترکہ فتویٰ آیا دہشت گردی کے خلاف. یہ پہلے آنا چاہیے تھا نا, تاکہ نہ اتنے لوگوں کی جانیں جاتی. تو اس لیے ایک تو یہ.
معاشرے دو طرح کے ہیں جی. ایک معاشرہ ہوتا ہے جو دلیل جس میں طاقت سمجھی جاتی ہے, ایک معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں طاقت دلیل بن جاتی ہے. آپ کو چوز کرنا ہوتا ہے کہ کون سا معاشرہ بنانا ہے آپ نے. کسی شخص نے کوئی کتاب لکھی ہے, ابھی جیسے سلمان رشدی کا ذکر ہو رہا تھا, انہوں نے لکھی ہے کتاب, قابل مذمت عمل ہے, لیکن اس کا جواب دلیل سے دینا چاہیے ہمیں. اس سے بہتر کتاب کتنی کتابیں ہم نے اس کو رد کی ہیں اس کتابوں سے. علم سے رد کریں چیزوں کو تاکہ وہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. یہ جو ناروے کا واقعہ ہوا ہے اس پر احتجاج اپنی جگہ, ایک مسلم مدلل کتاب آنا چاہیے نا سامنے کہ یہ واقعہ اس وجہ, یہ جو عمل ہے یہ اس وجہ سے غلط ہے. آپ کے سوشل سائنٹسٹ بیٹھیں, علم بشریات کے لوگ بیٹھیں, سوشیولوجی کے لوگ بیٹھیں, سائنٹسٹ بیٹھیں, مسلم سائنٹسٹ بیٹھیں اور حل دیں کہ اس طرح سے یہ واقعہ اس لیے غلط ہے اور اس کا حل اس کو اس طرح سے روکا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ آپ بیٹھ کے معاملات حل کیے جا سکتے ہیں. بالکل, آپ کو علمی طور پر اگر نظریاتی طور پہ اختلاف ہے تو ان اختلافات کو ختم کیا جائے. دیکھیے, اگر کوئی شخص کوئی توہین کرتا ہے یا کوئی توہین آمیز جملے کرتا ہے, اس کو روکنے کے دو طریقے ہیں نا. ایک تو یہ کہ آپ ڈنڈے سے سر پہ کھڑے ہو جائیں اور آپ کہیں کہ اب جو کہے گا میں اسے دیکھ لوں گا. دوسرا طریقہ یہ کہ آپ وہ ایک مسلمہ دلیل قائم کر دیں جس کے تحت ایسا واقعہ ہو ہی نہ سکے. تو ایک طریقے میں آپ لوگوں کو شکست دیں گے, دوسرے طریقے میں آپ لوگوں کو فتح کریں گے. انسانوں کو شکست دینا بہت آسان کام ہے, انسانوں کو فتح کرنا مشکل کام ہے, اور ہمارے مذہب نے انسانوں کو فتح کرنا سکھایا تھا. ہمارے پیغمبر کی پوری تعلیمات انسانوں کے دل فتح کرنے سے ہیں, کردار سے. اس راستے, اور وہ مشکل راستہ ہے ظاہر, وہ ہم اپنانے کو تیار ہیں. اپنے پہ محنت کرنی پڑتی ہے نا. یہ بڑا آسان ہے کہ جی ڈنڈا لے کے آپ کہیں کہ جی آئندہ آپ کوئی ایسی بات نہیں کرے گا, تو ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ کے لیے راستہ بند نہیں کیا. خوف سے اگر کوئی شخص نہیں بھی بولے گا تو بھی اس کے تو دل کے اندر بھی اگر ہو تو وہ بھی توہین ہے. صحیح. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے, انہیں بھی شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام, کیسے ہیں فہیم صاحب؟ یہی عرض کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ٹھاک ہے بھائی, آپ بتائیں آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, دونوں معزز مہمانوں کو سلام ہو. اور ہمارے بھائی نے بہت سینسیبل بات کی ہے. دیکھیں, میں تو ایک عرض کروں گا, دیکھیں یہ تو ایک جنگ جو ہے, ایک نظریاتی جنگ ہمیشہ رہی ہے اور رہے گی. اور اس میں ظاہری بات ہے کیونکہ جہاں میڈیا کا کردار ہے وہ ظاہر اسلاموفوبیا کو زیادہ کرتا ہے, کیونکہ آپ اگر سارا گیم ان کے پاس ہے. اور ظاہری بات ہے اگر وہ کوئی کارروائی, ہم نہ بائبل کو جلاتے ہیں نہ ہم گیتا کو جلاتے ہیں, پھر بھی ہم ٹیررسٹ کہلاتے ہیں, اور وہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ٹیررسٹ نہیں جلاتے. لیکن میرا ایک کہنا ہے, دیکھیں مجھے جو افسوس ہوتا ہے نا, جب ہمارے خلاف کوئی پروپیگنڈا ہوتا ہے نا تو ہم اس کے خلاف جواب دینے کے اہل نہیں ہوتے, ہم اس کو تشہیر کرتے ہیں اس کی. میرے خیال میں جب اگر آپ کے خلاف کوئی پروپیگنڈا, اگر آپ کے ملک کے بارے میں کوئی غلط رپورٹ شائع ہو رہی ہے تو آپ وہاں جو ہے ان کی جو خرابیاں وہ آپ ان کو بھی اجاگر کریں نا. اور دوسری بات سب سے امپورٹنٹ, میرے بھائی نے جو بات کی, اپنے کردار کو ایسا بنانا کہ لوگوں کے لیے مثالی بن جائے. جب میں اللہ رسول کو مانتا ہوں لیکن اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, رسول کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن اس کے قول اور فعل پہ تضاد میرے یہ ہے کہ میں اس پہ عمل نہیں کر رہا. تو انہوں نے کہا دلوں کو مسخر کرنا ایک الگ چیز ہے. دلوں کو مسخر کرنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے 40 سال لگائے صادق اور امین بننے کے لیے, تو دنیا ان کی واویلا, ان کی شیدائی بنی, چاہے وہ جیسے بھی ہوں, کافر ہوں. انہوں نے ان کی صداقت اور امانت پر کسی پہ کوئی اختلاف نہیں تھا. تو میں سب سے درخواست کروں گا کہ پہلے اپنے عمل کو درست کریں اور پھر دوسروں کو درست کریں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. نا, مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجد صحیح, ٹھیک ہے. اچھا, آپ کی طرف بڑھتا ہوں. سلمان صاحب یہ بتائیے کہ ابھی مطلب ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ ٹھیک ہے پروپیگنڈا ہے پورا مسلمانوں کے خلاف, دین اسلام کے خلاف, تو اس میں میری جو ذمہ داری ہے اس میں مجھے کیا چیزیں نئی سیکھنے کی ضرورت ہے, اور کون سی ایسی سیکھی ہوئی چیزیں ہیں جن کو مجھے ان لرن کرنا ہے, مجھے وہ بھولنی ہے, تو پھر ذرا اصل ٹریک. اس سے پہلے کہ سوال میں وہ اقبال کے جو اسی کا اگلا شعر ہے وہ زیادہ, مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے, گفتار کا غازی تو وہ بنا, کردار کا غازی بن نہ سکا. میں بات کو آگے اقبال کے ہی شعر سے بڑھا دیتا ہوں. ان کا بڑا مشہور شعر ہے جو چند اشعار سے سنتے ہیں کہ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نہیں آن, گفتار میں کردار میں اللہ کی ہے برہان, قہاری ہو غفاری ہو قدوسی ہو جبروت, یہ 4 عناصر ملتے ہیں تو بنتا ہے مسلمان. اس راز سے واقف نہیں ہے کوئی کہ مومن قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن. آپ کا کریکٹر,
بات وہیں آتی ہے, ہمیں کیا سیکھنا ہے اور کیا انلرن کرنا ہے. ہمارے معاشرے میں سوشل سائنٹسٹ کی شدید ضرورت ہے. سوشل سائنٹسٹ ٹرم تھوڑی سی سائنٹیفک اور مٹیریل سائنس کی ٹرم کون لگتی ہوتے ہیں ہے. یہ؟ یہ اگر ہم اردو ادب میں کہیں تو صوفی اور اولیاء سمجھ لیں, اس ٹائپ کے لوگوں کی ضرورت ہے, اس ٹائپ کی بزرگ. ٹرمنالوجیز سے زیادہ کانسیپٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر آپ علم کی روشنی میں دیکھیں تو کانسیپٹ یہ کہ وہ لوگ جن کا کردار چمکتا ہو, جو نور سے دیکھتے ہوں, جن کا کریکٹر, جن کی صحبت میں بیٹھیں تو دل تلملا اٹھے, دل جگمگا اٹھے, آپ کی روح بیدار ہو جائے, آپ کو کائنات کی حقیقتیں آشکار ہونے لگیں. تو ایسا کوئی بندہ مل جائے, ہم پورے ایک قافلوں کی شکل میں چلے تو سانو تویز لکھ دو. جو ایسے بندے تعویذ نہیں لکھتے, ایسے بندے قوم کا تعویذ لکھتے ہیں. اچھا, یہ پوائنٹ یہ نہیں کہ جب بھی میں یہ گفتگو کرتا ہوں, آپ نے بھی ایک آدھ دفعہ یہ سوال کیا اور لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کہاں ہیں لوگ, ہمیں بتا دیجیے, ہم چلے جاتے ہیں ان کے ایڈریس پہ نوک نوک کے ہم آ گئے. پوائنٹ یہ نہیں کہ لوگ کہاں ہیں, پوائنٹ یہ کہ آپ کے اندر اتنی تڑپ ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں. ہاں, لیکن اس سے بھی زیادہ یہ سر, یہ بھی ایک میرا خیال ہے یہ بھی نرگسیت ہے کہ کوئی ایسا بندہ پیدا, یہ بندے اسی معاشرے سے پیدا ہونے نکلیں گے اور ہے موجود. اور بچے, ان بچوں پر انویسٹ کریں سر, خدا کا واسطہ ہے. انہیں بچوں سے آپ اپنے سائنٹسٹ بنائیں گے, انہیں بچوں سے آپ علم بشریات, معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں وہاں انویسٹ کرنے کے جو لوگ اس طرح, لیکن غالباً وہ آ نہیں رہے ہیں سامنے کیونکہ جو حل دیکھ رہے ہیں. اور صحیح فرمایا عاطف صاحب نے کہ وہ بھی تب دیکھیں گے سر, وہ بھی تب دیکھیں گے جب ان کو دیکھنے والی آنکھیں ہوں گی. جی وہ چلیں, جینیس تو ہر معاشرے میں پیدا ہوتے ہی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ قوم بھی تو ہو نا جو جینیس قبول بھی کر لے. اب مسئلہ یہ کہ آپ کے یہاں تو کوئی بھی جو شخص اپنے ڈبے سے باہر کی بات کرتا ہے وہ تو عطاب کی زد میں ہوتا ہے آپ کے. آپ اپنی قوم بھی تو بنائیں. اس ملک میں پچھلے 30 سال میں 14 کروڑ بچے پیدا ہوئے ہیں, یعنی آپ کی آبادی کا 60%, 70% انڈر 30 ہے. انڈر 30, اور وہ ویسٹ, اور وہ اسٹرینتھ ہے. اس کا مطلب ہے اس معاشرے کو کیا چاہیے, اس کا آپ کو سب سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے تعلیم پر, ہیلتھ پر, روزگار پر. کچھ عرصے پہلے کی بات ہے, ہم جرمنی میں ایک پروفیسر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ہم بات کرتے کہ جی جرمنی کے کچھ انسٹیٹیوشنز کو ملا کے پاکستان میں ایک یونیورسٹی بنائی جانا چاہیے, یورپی اس کی. تو انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ کہ یونیورسٹی سے زیادہ اس وقت تو آپ کو اپنے بچوں کو اسکل سکھانا ہے تاکہ وہ مالیاتی طور پر, معاشی طور پر اتنے مضبوط ہوں کہ ان کے بچے پھر یونیورسٹی جا سکیں. اب تو اتنا معاشرہ پیچھے آتا جا رہا ہے, ہم انویسٹ نہیں کرتے. صحیح کہہ لیجیے, میں ان کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ کہہ لیجیے کہ ہم معاشرے میں, ہمارا معاشرہ جو ہے جینیسز بنانے میں تلا ہوا ہے. ہمیں جینیسز سے زیادہ گریٹ لوگوں کی ضرورت ہے. اگر ہم پٹ اٹ رائٹ وے تو ہمیں ایک تو یہ سیکھنا ہے کہ گریٹنس کس کو کہا جاتا ہے, انڈیویجول لیول پہ بھی اور بحیثیت امت ہمارا کریکٹر گریٹنس کا میسج جائے دنیا کو. یہ بہت شدید ضرورت ہے. اگر نہیں ہم اس بات کو سمجھیں گے تو آنے والے وقت کے دورانوں میں ہم کھو جائیں گے, ہماری تزلیل ہوگی اور ہم گمراہ ہو کے تباہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ نے کہا یہ جو سوشل سائنٹسٹ ہیں جو آج بہت مشکل سے ملتے ہیں اور ڈھونڈنے والے کو, جو تڑپ رکھنے والا ہے اسے مل بھی جاتے ہیں, تو یہ عاطف بھائی کی باتوں سے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آج تو چلو پھر بھی جس میں تڑپ ہے وہ مل جائیں گے, جو سلسلہ یہی چلتا رہا تو 30 سال بعد تو یہ بھی نہیں ملیں گے آپ کو, ان کی کتابیں بھی نہیں ملیں گی. میں مثال دے دیتا ہوں, اس طرح کے ایک سپر اسٹور ہے, اس کے شیلف رکھے ہوئے ہیں, اس میں آپ نے ایک ٹوتھ پیسٹ ہے برانڈ, وہ آپ نے رکھ دیا شیلف کے اوپر. 15 دن بعد وہ سارے بک گئے تو آپ کیا کریں گے, اور منگا لیں گے. 15 دن بعد اور بک گئے, اور منگا لیں گے. سیل دھڑا دھڑ بڑھ رہی ہے. صحیح ہے. اور ایک منجن کی ڈبی بھی ہے, صحیح ہے, وہ رکھی ہوئی ہے اس شیلف کے اوپر, وہ آپ نے رکھی, 15 دن بعد ایک بھی ڈبہ نہیں بکا, آپ اور نہیں منگوائیں گے, ٹوتھ پیسٹ ہی منگائیں گے, سارے منجن پہ آ جائیں گے. نہیں 15 دن بعد اور دیکھا آپ نے ایک بھی نہیں بکا, تو آپ 30 دن بعد کیا کریں گے, وہ سارے منجن کے ڈبے اٹھا کے پیچھے اسٹور میں ڈال دیں گے, بکتا ہی نہیں ہے, واپس کر دیں گے, جگہ کور کی. تو جو گریٹنس کے حامی لوگ ہیں, کردار کے گریٹ لوگ, ہمارے معاشرے کے سٹینڈرڈ جو ہیں وہ گریٹنس کو نہیں ڈھونڈ رہے ہیں, ہم مٹیریلزم کی طرف جھک گئے ہیں, کیپٹلزم کا نظام نے ٹیک اوور کر لیا ہے, ہم بے سکونی کی زندگی گزار رہے ہیں. مٹیریلزم میں بھی تو ہم کہیں نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ جی جب یورپ میں سائنٹسٹ وہ جو لائبریریز بن رہی تھیں تو یہاں شاعری ہو رہی تھی. شاعری میں بھی آپ کے پاس کتنے شاعر ہیں, لٹریچر میں آپ نے کتنے لوگ پیدا کیے ہیں, اتنے اس سے زیادہ لوگ تو یورپ نے پیدا کیے ہیں. مسئلہ یہ ہے آپ کو ہر صورت میں سوچنا ہی ہوگا. اس سے پہلے پرانی بات کریں نا آپ, جب بغداد کی یونیورسٹیز تھیں اور ویسے یونیورسٹی قلعے بننے, مقبرے بننے, مقبروں اور قلعوں میں بھی وہ آگے ہیں, ان کے قلعے اور مقبرے بھی ہم سے زیادہ ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ انویسٹ کر رہے تھے تعلیم پر. ان کی کوئی بھی یونیورسٹی دیکھیں وہ 200 300 400 100 سال پرانی ہے. ہمارے یہاں کیا حالت ہے, اور ہم یونیورسٹیز پہ انویسٹ کیا کرتے ہیں. تو اس کے اندر ہمیں تعلیم پاکستان کا ہنگامی مسئلہ ہے, ایمرجنسی بیسس پہ کام ہونا چاہیے. ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں کیا ان لرن کرنا ہے, ہمیں کیا چیز اپنے گمان سے نکال دینی ہے. وہ یہ بدگمانی یا یہ خام خیالی کہ ہم گریٹ قوم ہیں, ہم گریٹ امت بن کے اس دنیا میں سامنے آ رہے ہیں. نہیں سر, ہم گریٹ نہیں ہیں اس وقت.
ہم اپنی گریٹنس کے لیول سے بہت نیچے گر چکے ہیں. ہم کہہ لیجیے تنزل کی طرف آ چکے ہیں. ہمیں اپنی گریٹنس واپس اچیو کرنی ہے اور اس کا پروسیس ہم بتا چکے ہیں. یہ گمان نکال دیجیے کہ ہم گریٹ ہیں. ٹھیک ہے. اور علم کا راستہ ہی واحد راستہ ہے صاحب. آپ نے قوم کو بڑا کرنا ہے تو اس کو علمی طور پہ بڑا کریں, وہ خود بہت سامنے آ جائے گی. ابتدا میں ہم نے تو اسلام سے یہ تعلیم حاصل کی ہے کہ غزوہ بدر میں جو قیدی پکڑے جائیں گے ان سے بھی کہا جائے گا کہ تعلیم دی جائے تو چھوڑ دیں گے تمہیں. جی ہاں, وہ کون سی تعلیم ہے جو ان کو فار سے حاصل کی جا رہی تھی؟ ہاں سوچنے سمجھ دنیاوی مکس کریں دونوں کو. آپ کو دینی تعلیم معلوم ہونا چاہیے مگر آپ کو دنیاوی تعلیم بھی ہونا چاہیے, تبھی تو آپ کو دونوں کی ضرورت ہے. دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلیں اگر آپ واقعی ایک صحیح بہترین اور کامیاب انداز میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں. خیر ابھی بھی مجھے آپ مہمانوں سے وہ ڈور کا جو سرا ہے نا وہ نہیں ملا کہ ایک نوجوان جو ہے وہ کل سے کیا عمل کرے. ٹھیک ہے, سوشل میڈیا ٹیکنالوجی کی مدد ہے, اس کو ہم اگر اس نے خراب کیا, میڈیا نے چیزوں کو خراب کیا ہے, تو اسی میڈیا, اسی سوشل میڈیا, انہی ٹیکنالوجی کے اندر یہ صلاحیت بھی موجود ہے کہ وہ اس کو صحیح بھی کر کے دے گی اور ہم کریں گے. ہم سر آتے ہیں اس کی طرف آتے ہیں, ایک وقفہ چھوٹا سا, وقفے کے بعد واپس آتے ہیں, اس حوالے سے بات کریں گے. کہیں مت جائیے, جب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. دوستو ایک وقفے کے بعد ہم پھر سے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں اور عاطف توقیر صاحب سے اور راجہ سلمان صاحب سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. اچھا رائے صاحب, آپ سے ہی میں شروع کروں گا. ڈور کا جو سرا ہے وہ تو بتائیے کہ ہمارا جو پہلا سٹیپ ہے وہ بتائیے. مطلب یہ سارے حقائق اور ساری چیزیں آپ نے جو کلیئر کی ہیں آپ لوگوں کی گفتگو سے جو ہمیں نظر آئی ہیں, ٹھیک ہے یہ ایسا ہے, معاملات اور مسائل ہیں, ایشوز بہت بڑے پیمانے پہ پہنچ چکے ہیں, مگر جو ہماری اپنی سکت ہے, جو ہمارے جتنی کوشش ہم کر سکتے ہیں اس لحاظ سے بتائیے کہ پہلا قدم کیا ہونا چاہیے, کچھ سٹیپ تو بتائیں ہمارا. آپ نے اچھا سوال کیا فہیم. پہلے تو ہمیں یہ ذہن نشی کرنا پڑے گا کہ یہ ایسا فنومنا نہیں ہے کہ جو اوور نائٹ یا اوور منتھس, اوور ایئرز بھی چینج ہو سکتا ہے. یہ ایک لمبا پروسیس ہے کہ اگر آج ہم نے اس بات کا تعین کیا تو کل صبح ہم کھڑے ہوں اور مسلمانوں کا امیج بہتر ہو جائے. نہیں, ہمیں ہر دن, ہر گزرتے لمحے, وقت, سالوں کے ساتھ اپنے آپ کو بہتر کرنا پڑے گا. اچھا, اب ہم ڈفرینٹ ایگزامپل دے دیتے ہیں کہ کرنا کیا چاہیے. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں, یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, پڑھتے ہیں, سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, ٹویٹر پہ جاتے ہیں, فیس بک پہ جاتے ہیں, تو آپ میک شیور کریں آپ کی گفتار سے, آپ کے کردار سے, آپ کے جو بھی ڈسکشن آپ کرتے ہیں اس کے اوپر یہ امیج نہ جائے کہ ہم لوگ ایکسٹریمسٹ قسم کے لوگ ہیں, اسپیشلی سوشل میڈیا پہ. جی ٹھیک ہے, خاص کر اسٹوڈنٹس کے لیے. ٹھیک ہے, یہ شعور رکھیں, یہ غور کر کے اپنے منہ سے الفاظ نکالیں. عربی کا ایک پروورب ہے کہ آپ منہ سے کوئی الفاظ اس وقت نکالیں جب آپ کا وہ الفاظ جو نکل رہا ہے وہ خاموشی سے بہتر ہو. تو بات کرنے سے پہلے انسان کو تول لینا چاہیے الفاظوں کو. ٹھیک ہے, تو اس سے ایک تو اوور آل امپریشن یہ نہ جا رہا ہو, چاہے وہ عالمی لیول پہ, چاہے وہ بنیادی لیول پہ, نیشنل لیول پہ, کہ ہم لوگ ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگ ہیں, جو کہ ہم نہیں ہیں. دوسری چیز یہ کہ اگر آپ ٹیچر ہیں, آپ کسی زندگی کسی مکتب فکر سے تعلق ہے آپ کا, آپ اسکالر ہیں, مذہبی انسان ہیں, تو آپ کے تب بھی مذہبی عمل سے بھی یہ میسج نہ جائے. یہ ہمارے معاشرے میں کامن رجحان پایا جاتا ہے ہمارے شہروں میں کہ جی فوراً دوسرے مذاہب کے لوگوں کے اوپر فتویٰ لگانا شروع کر دیتے ہیں. سر مذاہب تو دور, دوسرے یہ اپنے فرقوں کے اوپر لگانا شروع کر دیتے ہیں, فتوے لگ جاتے ہیں اور نفرتیں شروع ہو جاتی ہیں. میں اس کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی بات پہ اوپینین دیتا ہوا انسان وہ اچھا لگتا ہے جس کا علم بھی کامل ہو, اور علم کامل میرے خیال میں ہارڈلی کسی کا ہوگا. تو اوپینین سے اجتناب کریں, یعنی کہ اپنے رائے سے اجتناب کریں. مشاہدوں پہ زیادہ بات کر سکتے ہیں کہ میرا مشاہدہ یہ ہے, میرا مشاہدہ یہ ہے. ہمارے یہاں پہ اوپینین میکنگ کا بڑا جو ہے نا رجحان ہے. تو میں بولوں گا خاص کر اس چیز کو, چاہے آپ کسی بھی واک آف لائف سے تعلق ہو, اوپینینز مت بنائیے. ٹھیک ہے, کہ جی فلاں مذہب کے لوگ ایسے ہیں, فلاں مذہب کے لوگ ایسے ہیں, میں نے سنا ہے تو وہ ایسے ہیں, وہ برے. ایک بندے نے فلاں مذہب کے کام کیا تو سارے مذہب کے لوگ ایسے ہیں. نہیں, جنرلائزیشنز نہیں کرنی چاہیے. اس کو انگلش اصطلاح میں کہتے ہیں ہسٹری جنرلائزیشن, کہ ایک بات سے کوئی رائے قائم کرنا اور اس کو سب لوگوں پہ اپلائی کر دینا. انتہائی گمراہ کن سوچ ہے اور گمراہ کن طریقہ ہی. تیسری اور امپورٹنٹ ترین بات یہ ہے کہ آپ سیلف اسیسمنٹ کرنے کی جو ہے نا سکت رکھیے. اگر آپ کو ان جنرل لوگوں کو اتنا شوق ہے دوسروں پہ رائے قائم کرنے کا اور کرٹیسائز کرنے کا,
تو اس سے پہلے اپنے آپ کے اندر بھی اتنا ظرف قائم کیجئے کہ آپ اپنے آپ کو کرٹیسائز کر سکیں. اور جب انسان کا ڈائریکشن جو ہوتی ہے انسان کی وہ اس طرف ہو جاتی ہے کہ مجھے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے, تو وہ ان سب چیزوں سے ویسے ہی پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے. صحیح ہے, اور کلیکٹیو آپ کا بہتری کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے اگر آپ اپنے اوپر کام کرنا شروع کر دیں. میں پروفیسر صاحب کی جو 3 انہوں نے لیئر بتائی نا, میرے خیال میں اس کو پورے کا پورا الٹا دوں. الٹانے سے پہلے ذرا ایک کال لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہیں اور کیا کہتے ہیں, پھر آتے ہیں اس طرف. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام فہیم بھائی, امتیاز ہے آپ کے ساتھ. امتیاز صاحب کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ سر, چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں, چند سیکنڈ زیادہ کا طلبگار ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج تک دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا واقع نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے کبھی کسی آسمانی کتاب کے بارے میں اس طرح کی حرکت کرنے کا سوچا ہو. صحیح ہے. اور معزز مہمان جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ فوکس ان ملاؤنوں پہ رکھیں کہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں. سلمان رشدی ملاؤن پہ رکھیں, اس لیے کہ وہ ایک بہت بڑا مائنڈ سیٹ اپ ہے, اتنا بڑا مائنڈ سیٹ اپ ہے کہ وہ کھلے عام یہ واردات کرتا ہے اور شرماتا ہے اور ندامت محسوس کرتا ہے. تو ہمیں زیادہ فوکس اس طرف کرنا ہے. اب ساری گفتگو میں فوکس ہماری طرف ہے. دیکھیں ابھی بھی ہمارے جلے, بم بھی ہمارے گھر پہ مارے جائیں, عورتوں کی عزتیں بھی ہماری لوٹی جائیں, اور معاشی قیام بھی ہمارے کیا جائے, اور ساری دنیا بولے دہشت گرد ہمیں. نہیں نہیں نہیں, نو ہرگز نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو اس جیسے ملاؤنوں کے دماغ میں پکڑا ہے, ابھی میری ماں کو یا کسی کی ماں کو کوئی گالی دے گا تو فوری ریئیکشن اس کا یہ نہیں آئے گا کہ یار میں مطالعہ کروں گا, میں یہ کروں گا, وہ رکھتے ہی کان کے نیچے دے گا اس کے. تو بات دراصل یہ سیکنڈری بات ہے کہ قوم کو کیا کرنا ہے, کیسے رستے پہ چلنا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ ہمارا فوکس ان ملاؤنوں پہ ہونا چاہیے. انہوں نے کا وہ بازار گرم کر رکھا ہے کہ ہم بولتے بھی تو ہم چاہتے ہیں, ہم زبان بند رکھے تو ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے. اور بات دراصل یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ ایسی امت ہے کہ کبھی بھی اس میں کسی کو بھی, ہمارے تو نان مسلم خواتین کی عزت کا حکم ہے. ابھی چند دن پہلے بھارت میں کسی فوجی جنرل نے ہنسن بول دیا. صحیح ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ امتیاز صاحب, آپ نے کال کیا. سر شارٹلی ان کا آنسر دیجیے, پھر مجھے عاطف صاحب کی طرف آنا ہے. پروگرام کے آخری لمحات. ایسا نہیں کہ ہم اس بات کو نیگیٹ نہیں کر رہے یا کرنا نہیں چاہیے. ہم نے پہلے ہی پروگرام میں عرض کیا کہ جو اس طرح کے عمل ہو رہے ہیں جو ناروے میں کیا, وہ تو شدید قابل مذمت ہے. آبویسلی پہلا ریئیکشن آپ کا یہ آئے گا کہ بھائی شٹ دس تھنگ آف, اس کو بند کرا جائے, روکا جائے, چاہے وہ زور کے بنیاد پر ہو, چاہے وہ اس کو اگینسٹ کے کھڑے ہو کے آواز کے اندر بھی یہی آئے گا. جی ہاں, تو لیکن اس کے بعد کیا کرنا ہے, ہم تو لانگ ٹرم سوچ رہے ہیں. اسی کے ساتھ ایک اور بھی بہت اچھی چیز وہ کہی, عاطف صاحب نے کہی کہ آپ یہ جو سوچ ہے, جو نظریہ ہے, آپ ان سے بات کریں بھی کیوں ہے, کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے, آپ کو کیا ایسی وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ ہماری کتاب جلانے کی طرف آ گئے. مطلب آپ بات کریں ان سے, میں ایک بات بیٹھ کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں. ایک بات صرف میں سوال ریز کر دیتا ہوں, لوگوں کے لیے قابل غور ہوگا کہ کیا کوئی بھی معاملہ جذبات سے زیادہ بہتر حل ہوتا ہے یا شعور سے زیادہ بہتر حل ہوتا ہے؟ شعور سے, ظاہر سی بات ہے. جذباتی ریئیکشن آتا ہے انسان کے, امپلسو ریئیکشن آتا ہے, لیکن جذبات کے بعد پھر شعور کو ٹیک اوور کر لینا. بالکل صحیح. اچھا جی, میں سر جو کہہ رہا تھا, انہوں نے جو بات کی بڑی اہم ہے. میں نے کہا جی, اور ہمارے یہاں عموماً معاشرتی سطح پر یہ ڈسکشن ہوتی ہے, کسی ماں کو کچھ کہا تو جواب دیں گے یا تو کان کے نیچے لگائیں گے. امیج کیسے بہتر کیا جائے. صحیح سر, امیج کیسے بہتر کیا جائے, یہ دوسری ڈگری کا کام ہے. پہلے ہے کہ خود کو کیسے بہتر کیا جائے. صحیح ہے, ہم بہتر کیسے ہو جائیں. ہم بہتر ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس اتنا شعور بھی ہوگا اور ذرائع بھی ہوں گے کہ ہم اپنا امیج بہتر کرتے چلے جائیں گے. بالکل صحیح. اچھا, یہ میرا خیال ہے پروگرام کا ہمارا آج کا آخری سوال ہوگا. پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے. ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, انہوں نے چیزوں کو خراب کیا, اور یہ وہ چیزیں نہیں تھی جن کو اس طرح پروموٹ کرنا چاہیے تھا. ہم نے خود ہی جو ہے اپنی غلطیوں کی وجہ سے بھی یہ سارے مسائل اور ایشوز جو ہے وہ کریٹ کیے, اور جو ان کے کریٹ ہوئے تھے ان کو اور زیادہ وہ چھوٹے چھوٹے ایشوز کو مانسٹر بنایا ہم نے خود سے. ٹھیک ہے, اب یہ بتائیے کہ ان کا حل کیسے ممکن ہے. جیسے آج ہم سارے لوگ مطلب 20 کروڑ سے زائد عوام جو ہیں یہ موبائل یوزر ہیں. ہم لوگ موبائل یوز کرتے ہیں, انٹرنیٹ کے ساتھ رابطہ ہے, پوری دنیا کے ساتھ ہم اپنا ایک لفظ جو ہے پوری دنیا کے بیچ میں رکھ سکتے ہیں سب کے سامنے. کشمیر جیسا ایشو ہمارے سامنے, ملک کی سطح پہ ہمارا اچھا برا جو ہے وہ سارا کہیں نہ کہیں دنیا تک پہنچ سکتا ہے. طریقہ کار کیا ہے؟ ہمیں جب تک سمت نہیں ملے گی ہم تو ایسے ہجوم کی طرح پھرتے رہیں گے. شعور ہے نا, جیسے انہوں نے کہا شعور کی ضرورت ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ یہ پہنچ سکتا ہے, یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. جب آپ کو یہ معلوم ہوگا, آپ بہت سارے جینوئن مسائل ہیں. کشمیر کا کتنا بڑا مسئلہ ہے, کشمیر کے معاملے پر
نیشنل ڈیبیٹ ہونا چاہیے, کشمیر کے معاملے پر انگیج کرنا چاہیے, مسائل دیکھنا چاہیے, کشمیر کے لوگوں بات کرنا چاہیے. اسی طرح ہندوستان میں اگر انتہا پسندی بڑھ رہی ہے, ہمارے یہاں انتہا پسندی بڑھ رہی ہے, ہمارے یہاں کوئی اگر اقلیت کسی دباؤ کا شکار ہے, اس پر گفتگو ہونا چاہیے. یہاں ایسا نہیں ہوتا, اس سے بچنے کی بجائے گفتگو ہونا چاہیے. مگر یہ لوگ سوشل میڈیا کا یا ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال بہتر کب کریں گے؟ شعور. اسکول میں پھر کہوں گا اسکولوں میں انویسٹ کریں. ہمارے زیادہ تر مسائل وہیں سے شروع ہوئے ہیں. جب لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا, آپ کے یہاں توہین کے معاملات ہوں کہ تضحیک کے معاملات ہوں, وہ سارے کے سارے وہاں اسکولوں سے آئے ہوئے ہیں. اس اسکول کی تعلیم کو بہتر کیجئے, لوگوں کو تنقید کرنے اور تضحیک کرنے میں فرق سکھائیے, لوگوں کو طاقت کے استعمال اور دلیل کے استعمال کا فرق سکھائیے, لوگوں کو گفتگو اور مکالمت کا فرق سکھائیے, لوگوں کو بحث, اپنے معاشرے کو بحث کا معاشرہ بنائیے. آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. آپ کے یہاں اصول یہ بنا ہوا ہے, بچپن سے آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ ٹیچر کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے. ٹیچر کے ہاتھ میں ڈنڈے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ٹیچر دلیل سے بچوں کو قائل کر سکتا ہے, اس کے ہاتھ میں ڈنڈے کی ضرورت کیا ہے؟ تو وہاں سے بچہ سیکھتا ہے. ہمارے گھر میں کہا جاتا ہے, بچہ کوئی بات کرتا ہے تو باپ کا کہتا ہے کہ جی آپ خاموش, میں باپ ہوں, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. تو ہمارے یہاں طے یہ کیا گیا ہے کہ جو طاقتور ہوگا وہ ٹھیک ہوگا. یہیں سے بچوں کی تربیت اس طرح سے ہو رہی ہے کہ وہ آگے چل کے وہ تشدد اور طاقت کے راستے پر چل پڑتے ہیں. علم سکھائیے, بچوں کو کتابیں پڑھنے کا شوق ڈالیے, بس. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ عاطف توقیر صاحب, آپ تشریف لائے. اور پروفیسر سلمان راجہ صاحب, آپ کا بھی بے حد شکریہ, آپ تشریف لائے. آج کی گفتگو سے جو حاصل ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب نوجوان, اور نوجوانوں میں آگے میں بھی اسی بہانے, ہم سب مل کے جو ہے سوشل میڈیا کا جس طرح استعمال کر رہے ہیں اس کو ایک بڑا پازیٹیو طریقے سے ہم ایک مقصد کو سمجھتے ہوئے ہم استعمال کریں, اور اس کے بیٹر ریزلٹس جو ہیں وہ لے سکتے ہیں. اور ہمیں اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, خود کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اپنی خامیاں جو ہیں ان کو جب تک ہم ختم نہیں کریں گے, میرا خیال ہے کہ ہمیں دوسروں کی غلطیوں اور دوسروں کے اوپر انگلی اٹھانے کا بھی کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. ہمارے بیچ میں اصلاح کی ایک بہت بڑی گنجائش باقی ہے, ہمیں اصلاح کرنی ہے, اور ہم سب نے مل کے سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے. اس کے بعد جو ہے کسی دوسرے کی طرف ہم سوچیں گے, اور پھر دھیان گیا تو پھر سوچیں گے, اگلی بات کریں گے. فہیم عباس کو, نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ دوستوں سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.